الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو، نگران حکومت کو خاص طور پر، کہ آیا وہ انتخابات میں کس پارٹی پر پابندی لگائے اور کس پر نہ لگائے۔ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ الیکشن کمیشن اتنا اگر فری ہوتا تو عمران خان کے پروٹیکشن آرڈر ہونے کے باوجود اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کسی کے زیر استعمال ہے، ان کے زیر سایہ ہے کسی کے۔ بہرحال جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں راجہ صاحب، وہ شروع سے متنازع تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ ان پر بڑا دباؤ رہا، لیکن انہوں نے دباؤ کو پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیا ہے۔ اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ تاپڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ بہرحال حملے جو ہے نا وہ ایک طرف سے ہی ہو رہے ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں، بلاول نے کہا کہ بزرگ اب گھر میں بیٹھ کے آرام کریں، اور مجھے کہتے ہیں میں جوان ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ بہرحال پیپلز پارٹی بھی لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اور نون لیگ کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تیسری جماعت تھی جس نے ان کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو آؤٹ کیا تھا، وہ تحریک انصاف تھی۔ اس کو جو ہے وہ ان کے اپنے اعتماد نے یا انہوں نے آؤٹ کیا جو لائے تھے۔ اب ان دونوں کو بھی ہمیشہ ان دونوں جماعتوں کو بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی لایا ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کبھی سلیکٹ ہو کر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے کہ کسی حد تک وہ شاید صحیح ہو، لیکن این آر او انہوں نے بھی لیے ہیں۔ اصل میں اس ملک میں این آر اوز کی جو ہے نا وہ ایک گیم چل رہی ہے۔ ابھی جو ہے نواز شریف پھر این آر او لے کے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے تقریباً۔ میں کہتا ہوں پوری پی ٹی آئی جیل میں ہے۔ اکا دکا جو بچے ہوئے ہیں وہ کونے خدروں میں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیونکہ سابقہ فوجی افسران کے کہ یا رشتہ دار ہیں یا بیٹے ہیں یا کچھ ہے، اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ بصورت دیگر ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اب یہاں جو ایک دو چیزیں قابل غور ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، جو بھی پارٹی ہوگی وہ ضرور حصہ لے گی۔ لیکن جس طرح کیسز چل رہے ہیں اور عدالتوں میں جس طرح ان کے اوپر آبزرویشنز آ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ بہرحال سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں جس طرح کرکٹ میں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں نواز شریف ابھی تک تو بلوچستان کو چمٹے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں وہی لوگ جو زیادہ تر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی نے ان کو ہمیشہ استعمال کیا ہے، ان کو وہ کامیاب ہو گئے جی توڑنے میں۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ بلوچستان کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ اس وقت اس کو استعمال کیا گیا جب حکومت گرانی ہو کسی کی۔ اب پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت بنانے میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ 30 کے قریب کہتے ہیں جی وہاں بڑے بڑے سیاسی خاندان، جو میں تو ان کو خاندان علماء کہوں گا، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی رائے ہوتی نہیں ہے۔ آپ ان کا ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، وہ 20 دفعہ پارٹیاں بدل چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ جو ہیں وہ پھر کبھی نون لیگ، اس لیے نون لیگ کو گرانے میں سب سے اہم کردار انہی لوگوں کا جو اب نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی ان کو جناب قبول کرتے ہوئے، ان کو اس پارٹی میں جاتے ہوئے۔ مجبوری ہے، یہاں پارٹیاں توڑنے اور بنانے کا کام سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، وہ غیر مرئی قوتوں کے پاس ہے۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے کون ہے، اور ان کی وجہ سے سیاست ہماری نہیں پنپ سکی، نہ ہی جمہوریت ہماری پنپ سکی ہے، اور نہ یہ پنپے گی۔ یہ اسی طرح خوال ہوتے رہیں گے، اور ملک کو جو ہے وہ دیوالیہ کر چکے ہیں، اور باقی 2-3% رہ گیا ہے، وہ نگران حکومت کر دے گی۔ اب ایک اور جو بڑی بری خبر تھی وہ یہ تھی جناب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 70 ارب یا 70 پتہ نہیں کتنے ڈالر کا جو ہے ان کا معاہدہ ہو گیا، وہ قرضہ دیں گے۔ میں حیران ہوں، قرضے مانگنے پہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور یہ قرضہ جاتا کہاں ہے؟ اشرافیہ پر خرچ ہوتا ہے، چاہے وہ ریاستی اشرافیہ ہو یا سیاسی اشرافیہ ہو یا نوکرشاہی اشرافیہ ہو، یہ ان کے علل تللوں پر ہوتا ہے، اور جب ان کی واپسی ہوتی ہے وہ عوام کا خون چوسا جاتا ہے۔
اب ساتھ ہی اس سے بڑی اچھی خبر جو IMF کی تھی، $70 ارب یا پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی بدخبری بھی سنا دی گئی کہ بجلی 3 گنا اور 100 گنا اور مہنگی کی جائے گی۔ پہلے بھی کر چکے ہیں، پٹرول اور مہنگا کیا جائے گا، گیس اور مہنگی کی جائے گی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ خوشیاں کون منا رہے ہیں؟ اشرافیہ، ہر قسمی اشرافیہ، اور بری خبر کن کے لیے ہے؟ ماتم کن کے لیے ہے؟ غریب لوگوں کے لیے، کہ ان سے جو ہے نا ہر حال میں انہوں نے ٹیکس بھی لینے ہیں، ان سے زبردستی انہوں نے جو ہے وہ ماچس کی ڈبیا سے لے کر نا عام چیز کے استعمال تک جو ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اور جو اشرافیہ ہے ہر چیز فری، ان کی بجلی فری، رہائش فری، میڈیکل فری، تعلیم فری۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں سویلین سے ڈبل فیس، 100 گنا فیس لی جاتی ہے بچوں سے، اور جو وہاں کے ادارے کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ فری پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ظلم جو ہے یہ کون ختم کرے گا؟ ہر بھی چیز سے لوگ بڑے مطالبے کرتے ہیں، میں بھی ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جب تک آپ برابری بھی نہیں لائیں گے نا، تو آپ تو 2-3 سال بعد چلے جائیں گے، اور پیچھے جو آپ کو جن ناموں سے یاد کیا جائے گا جیسے اب تک کیا جا رہا ہے، وہ بھی پھر ذہن میں رکھیں۔ سیاستدانوں کو بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیاست کریں تو غلامی چھوڑ دیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔